بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو کافر ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا. میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. قیل من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں، امن میں نہیں، سکون میں نہیں. تو بظاہر تو نتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں، وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا. خوارج کا موقف یہی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو، اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی کلیجے بنا لو. حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج. حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی. 4000 خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے، اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے. ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے، گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. بہت عام حدیث ہے. جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا ان من ضئ ھذا، اس کی نسل میں سے، او قال عقیبی ھذا، عقیب کا معنی بھی یہ نسل، اس کے پیچھے جو لوگ پیدا ہوں گے، قومن ایسی قوم پیدا ہونے والی ہے، یقرؤون القرآن، جو قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، نیک لوگ ہوں گے یعنی دیکھنے میں، لیکن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اوپر اوپر سے قرآن کی آیتیں ہوں گی، اس کے اصل مفہوم ان کو معلوم نہیں ہوگا. اور یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے ایسے یہ دین سے نکل جائیں گے. یعنی ظاہری حلیہ ان کا بہت زبردست. دوسری حدیث، یہ خوارج ہے نا، دوسری حدیثوں میں ان کی اور ڈیٹیل آئی ہے کہ بڑے نیک ہوں گے تو ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھنا شروع کرو گے، سر منڈا کے رکھیں گے. سر منڈانا اس کی علامت ہوگی دنیا سے بے رغبتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی علامت ہوگی ان کو دنیا سے، بال ہوتے ہیں تو شوبازی میں آتا ہے نا، تو ایسے نیک پرہیزگار لیکن امت میں فساد کا ذریعہ بنیں گے. یا ہر حکومت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو ہر وقت عذاب میں ڈال کے رکھتے ہیں، اور ان کا مقصد خیر خواہی نہیں ہوتا، ملکی قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں. جذبہ پیچھے اسلام کا ہوتا ہے، لیبل کس کا ہوتا ہے؟ اسلام کا. بغاوتیں کرتے ہیں اسلامی ملکوں میں، لیبل یہ لگاتے ہیں ہم اسلامی خلافت قائم کر رہے ہیں، لیکن اس سے خلافت قائم ہونے کے بجائے جو تھوڑی بہت اسلامی طاقت اور قوت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام لوگ یہ قیامت تک ہوں گے. تو ان تمام لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج. ان کی بڑی علامت اسی حدیث میں آگے آ رہی ہے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ آج دنیا میں جتنی تحریکیں اسلام کے نام پہ مسلح بغاوتیں چل رہی ہیں، ان میں یہ کامن چیز ہے، کوئی غیر مسلم ریاست ان سے نہیں ڈرتی، اور مسلمان ریاستوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی ہیں، یعنی وہ بات کریں گے ہم خلافت قائم کریں گے. بھائی خلافت پھر آپ غیر مسلم ریاست میں کرو نا. نہیں کہتے پہلے ہم اپنے لوگوں سے، یہ منافق ہیں ان سے لڑیں گے. اب تو یار منافقت یہ کم از کم زبان سے تو اسلام کہتے ہیں نا. جو غیر مسلم ہے وہ ریاستیں تو اسلام کو مانتی نہیں ہے، تو وہاں کرو. یعنی جہاں مسلمانوں کو مارنے کی بات آتی ہے تو پھر اسباب اور وسائل کو نہیں دیکھتے، گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلے گا. لیکن جب کافر ملک میں بغاوت کی بات آتی ہے تو وہاں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی امت کی اجتماعیت کو توڑنے کا ذریعہ بنے گا وہ کیا کہلائے گا؟ خوارج. انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان کا قتل کیا. خوارج میں ایک بڑی آپ کو کامن چیز نظر آئے گی، یہ تمام علماء اور اکابر کے ساتھ بدتمیزی سے بہت پیش آتے ہیں. ان میں تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. کسی عالم کسی بزرگ کا ان کے دلوں میں احترام نہیں ہوتا. یہ بھی ان میں ایک کامن چیز ہے. پھر انہی کی نسلوں میں جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض کیا اور حضرت عثمان کے خلاف بغاوت، اور بالآخر حضرت عثمان کا قتل کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی حضرت علی سے لڑائیاں ہوئی خوارج کی. انہوں نے پہلے تو حضرت عثمان کو شہید کیا، اس کے بعد حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ان الحکم الا للہ، ہم صرف اللہ کی حکومت کو مانتے ہیں. تو یہ طبقہ قیامت تک چلے گا. تو ان لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان کی باتوں، ان کی عبادت اور ان کی قرآن و سنت سے استدلال جو آیتیں پیش کر کے اسلامی حکومتوں کے خلاف کی بغاوتیں کروا رہے ہوتے ہیں، ان جذبوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ، اچھا خوارج مختلف انداز سے کام کرتے ہیں. اگر کوئی یونیورسٹیوں میں تقریر کر کے آپ کو ریاست کے خلاف بغاوت پہ ابھار رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خوارج ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں نظام بدلنا ہے، نظام بدلنا. وہ پیکج تو دو، نظام بدلنا کیسے ہے تم نے؟ یقیناً، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا. یہ ان کے ساتھ تھے. انہوں نے بیعت کی باقاعدہ. یہ صفین میں ان کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں. جب سیدنا علی نے تحکیم قبول کر لی، یعنی وہ تو ان کو خلیفہ مانے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جنگیں کرنے کے لیے آمادہ تھے، یعنی ان کے ساتھ ہو کر. لیکن سیدنا علی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تحکیم کی پیشکش کو قبول کر لیا. تحکیم کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ جس خلافت کے یا جس حکومت کے انعقاد پر اختلاف ہو رہا ہے اس پر ثالثی کر لی جائے. یہ قبولیت خود بتاتی ہے کہ سیدنا علی نے بھی دوسرے کی پوزیشن کو اہمیت دے دی ہے. اس پہ اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کے بعد یہ لوگ جو ان کی حکومت کو تسلیم کیے ہوئے تھے یہ ان سے بغاوت کر کے الگ ہو گئے.
اور یہ چونکہ ان سے بغاوت کر کے الگ ہوئے تو اسی وجہ سے یہ خرجہ کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا، جس کی وجہ سے یہ خارجی یا خوارج کہلائے. یہ وجہ. اچھا نقطہ واضح ہوا. تو اچھا ہم صاحب ایک اسی سے ایک ضمنی سوال پوچھ کے پھر انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتا ہوں میں. ہمارے ملک میں اس وقت ہمارے ہاں جو طاقت کے مراکز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو طالبان کا گروہ ہے جو اس وقت پاکستانی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ریاست کے خلاف اقدام کرتا ہے، ان کو خوارج قرار دینا چاہیے. ہمارے میڈیا پہ بھی ان کے لیے خارجی کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے پاکستان جیسی ریاست جو جمہوری ریاست ہے آپ کے پس منظر میں اور دستور موجود ہے اور وہاں پر ایک قانون ہے، وہاں پر اگر کوئی بھی گروہ ہو طالبان XYZ وہ کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم خوارج قرار دے سکتے ہیں. اس میں تو اور پیچیدگی پیدا ہو گئی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان میں قائم ہونے والی حکومتیں یہ الگ الگ ہیں. موجودہ زمانے میں ریاست اور حکومت اب ایک نہیں رہی. ریاست ایک الگ حقیقت کے طور پر نمایاں ہو گئی ہے اور حکومتیں بالکل الگ ہیں. ریاست اپنی جگہ قائم ہے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، یہ مسلم لیگ کی ہو گئی، یہ تحریک انصاف کی ہو گئی. حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ریاست پاکستان اپنی جگہ موجود ہے. تو اس میں جو سوال بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغاوت کیا ریاست کے خلاف ہے یا کسی خاص حکومت کے خلاف ہے؟ فرق ہے اس میں دونوں. بہت بڑا فرق ہے. اس زمانے میں بھی اگرچہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اس میں فرق کیا ہے. یعنی آپ نے مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے جس کو اب ہم ریاست سے تعبیر کرتے ہیں اس کو السلطان اور الجماع کہا ہے، اور اس میں قائم ہونے والی حکومت کے لیے امامت یا امارت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہ فرق وہاں بھی ہے، لیکن اس طرح کی اصطلاحات چونکہ وقت کے ساتھ متعین ہوتی ہیں تو موجودہ زمانے میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے. یعنی پاکستان ایک ریاست ہے، افغانستان ایک ریاست ہے. یہ ریاستیں قانونی لحاظ سے مانی جاتی ہیں، ان کے حدود اربع متعین ہیں. یہ قومی ریاستیں، نیشن اسٹیٹس ہیں. ان میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. حکومتوں میں تبدیلی کے قانون قاعدے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استبدادی طریقے سے وہ آئیں گے یا جائیں گے یا جمہوری طریقے سے آئیں اور جائیں گے. تو یہ سوال حکومتوں کے بارے میں ہے. ریاست تو قائم ہے. طالبان کس کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہیں؟ حکومتوں کے خلاف. تو ظاہر بات ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کی بھی دو صورتیں. انعقاد حکومت کے معاملے میں کیا وہ کوئی فریق ہیں؟ اگر تو وہ فریق ہیں، مثال کے طور پر 3 یا 4 یا 5 سیاسی جماعتیں ہیں، وہ انتخابات لڑ رہی ہیں یا وہ میدان میں موجود ہیں، یا 5 10 15 مسلمانوں کے زعماء ہیں، قائدین ہیں، سیاسی قائدین، ان میں سے کوئی کسی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. جو نظام بھی آپ نے بنایا ہے تسلیم کرنا نہ کرنا اس کے تحت ہوگا نا. مثال کے طور پر ہم نے انتخابات کا طریقہ اختیار کر لیا. انتخابات کا طریقہ اختیار کر لینے کے بعد اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انتخابات ہوں اور کوئی ایک فریق اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو یہ اس کی طرف سے وہی موقف ہوگا جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں، ایک الگ لشکر بنا لیا گیا ہے، نہیں جانتے ہم کہ اس کے قائدین کون ہیں، زعماء کون ہیں، کیا وہ فی الواقع حکومت یا نظم و نسق یا مسلمانوں کی قیادت میں کوئی حصہ رکھتے تھے، ان کو وہ نہیں ملا ہے، کیا صورتحال ہے، کیا انہوں نے ریاست کے دستور کو تسلیم کر کے کوئی جدوجہد کی تھی جس کے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے؟ تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے جو خوارج نے کیا تھا. جی اچھا، تو پھر اس آپ کافی عرصے سے ایک ٹرم میڈیا میں سن رہے ہیں، فتنہ الخوارج. اب نئی ٹرم آئی ہے، فتنہ الہندوستان. یعنی وہ خوارج جو ہندوستان کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، خواہ وہ TTP ہو یا BLA ہو. تو یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کی روٹس جو ہیں وہ اسلامک ہسٹری میں سٹارٹ ہوتی ہیں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں جو فتنہ کھڑا ہوا. فتنہ الخوارج جو ہے یہ اسلامک ہسٹری میں آپ سمجھ رہے ہیں چند بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. خوارج کی جو ٹرم ہے یہ عربی روٹ ورڈ خرجہ سے نکلی ہے، یعنی نکل جانے والے، جو حکمران کی بیعت سے نکل جاتے ہیں، حکمران کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں، ان کو خوارج کہا جاتا ہے. انیشلی یہ سیدنا علی کے ہی ساتھی تھے، آلموسٹ کوئی 6000 کے قریب، جو تحکیم کے مسئلے کے بعد جنگ صفین میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شکست ان کے بالکل سامنے ہے، تو اس وقت ان کے فوجیوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ قرآن پاک کے اوراق جو ہیں وہ نیزوں پہ اٹھا لیے
اور کہا کہ قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. حضرت علی نے بہت سمجھایا اپنے فوجیوں کو کہ یہ فتنہ کر رہے ہیں کیونکہ اب جنگ ہار چکے ہیں یہ آلموسٹ. بہرحال جنگ وہ روکنی پڑی. پھر تحکیم کا ایشو ہوا, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس میں چند لوگ جو ہیں وہ سیدنا علی کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے. اختلاف رائے رہتا تو ٹھیک تھا, اختلاف رائے سے بہتری ہی آتی ہے, لیکن انہوں نے مخالفت کی, الٹا انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کیا, سیدنا علی کی بیعت سے نکل گئے, سیدنا علی کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا. سٹانس ان کا درست تھا اس حوالے سے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ نہ روکیں. شروع میں انہی کی وجہ سے رکی اور بعد میں انہوں نے دوسرا پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا, وہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, وہ آج محل نہیں. لیکن اس میں حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کی ہی مخالفت کرنا شروع کر دی, الٹا ان کی فوج کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر سیدنا علی نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ 38 ہجری میں خوارج کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے ایک تفصیلی مناظرہ ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے درمیان, جس میں آلموسٹ کوئی 4000 کے قریب خوارج جو ہیں وہ حق کی طرف آ. بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جو جنگیں ہیں, جنگ جمل, صفین اور نہروان, یہ مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر رعایا باغی ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ظاہر خوارج کا فتنہ تھا. اس فتنے کے حوالے سے نبی الاسلام کی آلریڈی پروفیسیز موجود تھیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں کافی تفصیل کے ساتھ خوارج سے متعلق احادیث آئی ہوئی ہیں.